اس کی قدرت ہے، مسیح کی پہچان صلیب ہے۔ جب صلیب ہمارے گلے میں ہوتی ہے تو پتہ ہوتا ہے کہ یہ مسیح ہے، کرسچن ہے۔ کراس جب ہمارے گلے میں ہوتی ہے، صلیب کو سجدہ کرنے سے مسیح کی پہچان نہیں، پتھر کی مورتی کو سجدہ کرنے سے مسیح کی پہچان نہیں، صلیبوں کو کانوں میں ڈالنے سے نجات نہیں، صلیبوں کو سیکل پہ ٹانگنے کے وسیلہ سے نجات نہیں۔ نجات اس کو قبول کرنے سے، نجات صلیب کی قدر کرنے کے وسیلہ سے ملتی ہے۔ اور لکھا ہے کہ صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے نزدیک تو بے وقوفی ہے، مگر ہم نجات پانے والوں کے لیے خدا کی قدرت ہے اور خدا کی بخشش ہے۔ صلیب تک یسوع مسیح کے ساتھ باغ عدن سے لے کر صلیب تک ابلیس اپنے حملے اس پر کرتا رہا، لیکن جتنے وہ حملے کرتا تھا یسوع مسیح اس پر غالب آتا تھا۔ اس لیے کہ وہ کیوں غالب آتا تھا، یہ بھی سوال کریں گے ہم، وہ کیوں غالب آتا تھا؟ پہلی بات کہ وہ چگلیاں نہیں کرتا تھا۔ ہم عبادت بندگی بھی کرتے ہیں، چگلیاں بھی کرتے ہیں، یہ ضروری ہے، ان کو چھوڑنا نہیں۔ یسوع نے ایسے زندگی میں نہیں آنا، کیونکہ لکھا کہ جو انسان اپنے آپ کو خالی نہیں کرتا وہ میرا شاگرد نہیں۔ چگلیوں کو نہیں چھوڑنا۔ آج میرے بہنوں اور بھائیوں کو انسان گناہ کرتا ہے تو ہم اس کے لیے چھاج پکڑ لیتے ہیں، اس کو خوب چھانٹتے ہیں، اس کے گناہوں کو۔ لکھا کہ مبارک ہے وہ آدمی جو کسی کے آبوں پر پردہ ڈالتا ہے۔ ہم پردہ ڈالنے کے لیے خود اس کے گناہوں کو چھانٹتے ہیں۔ کلام مقدس میں لکھا کہ صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے نزدیک تو بے وقوفی ہے، مگر ہم نجات پانے والوں کے لیے خدا کی قدرت ہے۔ جب یسوع مسیح کو صلیب دیا گیا تو صلیب کے اوپر اس نے اپنی جان کس کو دی؟ کسی نبی کو نہیں پکارا، کسی امت کو نہیں پکارا، اس نے آسمان کی طرف اپنا چہرہ کر کے کہا کہ اے باپ، میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں۔ اس نے کسی نبی کو آواز نہیں دی، کسی امت کو آواز نہیں دی، کسی مسیح کو آواز نہیں دی۔ اس نے کہا کہ اے باپ، میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں۔ اتنا کہہ کر اس نے اپنی جان دے دی۔ جب اپنی جان دی، قبر کے اندر 3 دن یسوع مسیح رہے، 3 دن قبر کے اندر رہے، قبر کے اندر 3 دن وہ رہے۔ تیسرے دن وہ مردوں میں سے جی اٹھے۔ سب سے پہلے حکم نامہ ہماری بہنوں کو ملا 3:30 بجے۔ یسوع مسیح کی قبر پر جب وہ بہنیں جاتی ہیں تو راستے میں سوچتی ہیں کہ وہ بہت بھاری پتھر ہے جو قبر کے اوپر رکھا ہے۔ روم کے سپاہیوں نے اس پتھر کو اس کے اوپر مہر کر دی تھی، اس کو سیمنٹ کے وسیلہ سے اس کی قبر کے اوپر لگا دیا گیا، اس کو مہر، اس کے اوپر مہر کی۔ سپاہی جو تھے وہ پہرے دار وہاں پر کھڑے ہو کر گنوں کے ساتھ اور برچیوں کے ساتھ، لاٹھیوں کے ساتھ قبر کے اوپر پہرا دے رہے تھے۔ وہاں پر نہ ان کی لاٹھیاں نہ برچیاں، ان کا پہرا کام نہیں آیا۔ آسمان سے جب فرشتہ آیا تو فرشتہ روح اس پر جگہ پر آیا تو پتھر خود بخود بھاگ گیا۔ کیوں بھاگ گیا؟ یسوع مسیح نے کہا تھا کہ میں مروں گا اور قبر کے اندر رہوں گا، اور اپنے مرنے سے پہلے وہ بتاتا رہا کہ میں مروں گا اور قبر کے بعد 3 دن قبر کے اندر رہوں گا، پھر زندہ کیا جاؤں گا۔ اور وہ زندہ ہوا، 40 دن اپنے شاگردوں کے ساتھ ملتا رہا۔ جس جگہ پر وہ عبادت بندگی کرتے تھے یسوع مسیح وہاں پر جاتے تھے۔ اس کا وعدہ ہے کہ جس جگہ پر 2 یا 3 ہمارا نام لوگے میں اس جگہ پر موجود ہوں گا۔ اس کا وعدہ ہے کہ زمین اور آسمان ٹل جائیں گی لیکن ہمارے منہ کی باتیں ہرگز کبھی نہیں ٹلیں گی۔ آسمان ٹل جا سکتا ہے، زمین ٹل سکتی ہے، انسان کی باتیں ٹل سکتی ہے، لیکن اس کے وعدے ٹل فیصلہ ہے، وہ کبھی نہیں بدلتے۔ اور لکھا کہ زمین اور آسمان ٹل جائیں گی لیکن ہمارے منہ کی باتیں ہرگز کبھی نہیں ٹلیں گی۔ اور لکھا کہ صلیب کا پیغام
ہلاک ہونے والوں کے نزدیک تو بے وقوفی ہے، مگر ہم نجات پانے والوں کے لیے خدا کی قدرت ہے اور خدا کی بخشش ہے۔ خدا کی بخشش کو سمجھیں، ہم ندان نہ بنے بلکہ خداوند کی مرضی کو سمجھیں۔ صلیب کے وسیلہ سے ہمیں زندگی ملتی ہے۔ میرے بہنوں اور بھائیوں، جب یسوع مسیح 40 دن کے بعد آسمان پر جانے لگا تو کلام مقدس میں لکھا کہ آسمان سے آپ کے لیے بادل آیا، بادل پر وہ بیٹھ گئے۔ جب بادل پر بیٹھ گئے تو بادل جیسے اس کو اوپر لے کر جا رہا تھا تو دو گلیلی مرد کھڑے ہو کر اس کے شگرد تھے، اس کو دیکھ رہے تھے۔ اور یسوع پھر آسمان سے آواز آئی کہ اے گلیلی مردو، تم کھڑے کیوں آسمان کی طرف دیکھتے ہو؟ یہی یسوع جو آسمان کی طرف، آسمان سے بادلوں کی طرف، بادلوں پر بیٹھ کر جا رہا ہے، یہی یسوع بادلوں پر آئے گا اور پوری دنیا اس کو دیکھے گی۔ لیکن میرے بہنوں اور بھائیوں، یسوع مسیح کسی بند کمرے سے غائب نہیں ہوئے، کوئی اس کے لیے کسی نے اپنا روپ نہیں بدلا۔ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ آپ کی آنکھوں کے سامنے آسمان سے بادل آیا اور آپ بادل پر بیٹھ گئے، بادل آسمان کی طرف لے جانے لگا۔ جب آسمان کی طرف لے جانے لگا تو آسمان سے آواز آئی کہ اے گلیلی مردو، تم کھڑے کیوں آسمان کی طرف دیکھتے ہو؟ یہی یسوع جو بادلوں پر سوار ہو کر جا رہا ہے، وہ یہی یسوع بادلوں پر آسمان سے اترے گا۔ بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ مسیح کو صلیب نہیں دیا گیا۔ بہت سے لوگ طرح طرح کے سوال کرتے ہیں کہ مسیحوں کے پاس جو کتاب بائبل ہے یہ بدل گئی ہے۔ اگر کسی کے پاس، میں بڑے فخر کے ساتھ کہتا ہوں، پوری دنیا کے اوپر ہمارا یوٹیوب چینل چلتا ہے، اگر کسی کے پاس کوئی سچی بائبل ہے تو وہ ہمیں نکال کر دکھائے، ہمیں بتائے۔ اگر نہیں تو ایسی باتیں مت کیا کرے۔ میرے بہنوں اور بھائیوں، کلام مقدس میں لکھا ہے کہ زمین اور آسمان ٹل جائے گی لیکن اس کے منہ کی ہرگز باتیں کبھی نہیں ٹلیں گی۔ جو خدا کا کلام ہوتا ہے دنیا کی چیزیں بدل جاتی ہے۔ کسی مائی کے لال کی جرت نہیں کہ اس کلام کو بدل سکے۔ اس کلام کے اندر اتھارٹی پائی جاتی ہے، اس کلام کے اندر قدرت پائی جاتی ہے۔ یہ کلام نہیں بدلتا بلکہ جتنے لوگ اس کو پڑھتے ہیں، اس کلام کے اندر قدرت ہے کہ یہ کلام ان لوگوں کو بدل دیتا ہے۔ ہاللیلویا! میرے بہنوں اور بھائیوں، اور لکھا کہ خدا نے سب ناموں سے زیادہ عظمت اپنے کلام کو بخشی، اور لکھا ہے کہ تمہارے پاس نبیوں کا وہ کلام ہے جو سب نبیوں سے زیادہ معتبر ٹھہرا۔ اس کلام کے اندر قدرت پائی جاتی ہے، اس کلام کے اندر زندگی ہے، اور لکھا ہے کہ وہ اپنے کلام کو نازل فرما کر اپنے لوگوں کو شفا دیتا ہے اور ان کی ہلاکت سے ان کو رہائی دیتا ہے۔ ہمارا خدا کوئی معمولی خدا نہیں، بات اس کو سمجھنے کی ہے، بات پہچاننے کی ہے، بات اپنا وقت اس کو دینے کی ہے۔ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے نزدیک تو بے وقوفی ہے، مگر ہم نجات پانے والوں کے لیے خدا کی قدرت ہے، اور سو خدا اس کلام کے وسیلہ سے سبھی بہنوں بھائیوں کو برکت بخشے۔